اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی اسٹوری سیکشن سے چیپٹر نمبر 2 بولی، ہم اس کو آج پیج نمبر 120 سے اس کی پڑھائی آگے یعنی جاری رکھتے ہیں، پیرا نمبر 4 سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات کریں گے، سب سے پہلے ہم یعنی کل کی کلاس میں جو کچھ آخری پیراز ہیں ان کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، تاکہ جو آج کے پیراز میں یعنی آگے اس سٹوری کے حوالے سے ہمیں جانکاری یعنی ملے گی، یعنی جو کچھ ہم اس میں لرن کریں گے تو اس کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری یا پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن پہلے کل کے لاسٹ کے اس پیرا کی دوبارہ اس کا احاطہ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یعنی جب اسکول کی گھنٹی بجتی ہیں تو سب جو لڑکیاں تھیں کلاس سے وہ باہر کی طرف یعنی نکلتی ہیں، یعنی بھاگ جاتی ہیں کلاس سے یعنی چھٹی کے لیے۔ لیکن بولی کو اپنا یعنی کونا چھوڑنے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ وہ اسی کونے میں بیٹھی تھی جہاں پر اس کو سویرے بٹھایا گیا تھا۔ اس کا سر اب بھی نیچے کو جھکا ہوا تھا اور وہ سسکیاں برتی جا رہی تھیں۔ بولی، استانی کی آواز بہت ہی نرم اور ڈھارس باندھنے والی تھی۔ یعنی استانی نے جب اسے کہا بولی، یعنی اس نے اس کو ایک ڈھارس باندھنے والی اور نرم یعنی لہجے میں اس کو بولا، یعنی بولی، اس کی پوری زندگی میں سے کبھی بھی اس طرح سے بلایا نہیں گیا تھا، نہ آواز اس کے دل کو چھو گئی۔ یعنی اس کے زندگی میں اب تک اس طرح سے اس کو کبھی نہیں پکارا گیا تھا، یعنی پیار اور شفقت سے جس طرح سے استانی نے اس کو وہاں پر پکارا تھا۔ تو بولی کو یہ لگا کہ یعنی اس کو یہ آواز اور یہ جو نرم اور ڈھارس باندھنے والا جو سلوک تھا استانی کا، یہ اس کے دل کو چھو گیا۔ تو استانی نے اس سے کہا، اٹھو، یہ کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک پیار بھرا یعنی سجاؤ تھا۔ بولی اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے اس کو بولا کہ اٹھو بیٹا، بیٹی، یعنی یہ اس کے لیے کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے لیے ایک سجاؤ تھا، پیار بھرا سجاؤ۔ تو وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم مجھے اپنا نام بتا، یعنی استانی نے اس سے کہا کہ اب تم مجھے اپنا نام بتا۔ اس کے پورے یعنی بولی کے پورے بدن میں سے ایک دم پسینہ بہنے لگا۔ کیا اس کی اقلاتی زبان اس سے پھر سے بے عزت کرے گی؟ لیکن پھر بھی اس رحم دل عورت یعنی استانی کی خاطر اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی استانی کی آواز کتنی ڈھارس باندھنے والی تھی، وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گی، ایسا بولی کو یقین ہو گیا۔ تو یہ تھی کل یعنی کہ ان کچھ 1-2 پیراز کی جو لاسٹ پر ہم نے پڑھی تھی، ان کی یعنی دوبارہ میں نے ان کو یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بتائی ہے۔ اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 120 آپ کھولی تو وہاں سے ہم یعنی یہاں پیرا نمبر 4 سے ہم یعنی اس کو آگے آج پڑھنا شروع کرتے ہیں اس سٹوری کو۔ بو she began to stammer۔ یعنی جب استانی نے اس سے یعنی نام کہنے کو کہا کہ آپ بیٹی اپنی نام بتاؤ، بولو اپنا نام،
تو اس نے پھر اسی وہ ہکلانے لگی، یعنی اس نے ایسے جواب دیا، با ہا بو بو. Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. تو استانی نے اس کو شاباشی دی، یعنی اس کو انکوریج کیا، یعنی اس کو ہمت دلائی، اس کو وسواسہ یعنی دلاسا دیا، یعنی اس نے اس کو حوصلہ دیتی ہوئی ایسے کہا، اب چلو بیٹی اپنا پورا نام بتاؤ. بی ہا بو بولی. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. تو بولی نے پھر ایسے ہی پھر بولا، پہلے تھوڑا ہکلائی، یعنی بو ہا بو تو لاسٹ پر بولی کہا، تو آخر وہ ایسا کہنے کے قابل ہو گئی اور اسے اتنی راحت محسوس ہوئی مانو اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. تو استانی نے پھر نرم لہجے میں اور اس کو حوصلہ دیتی ہوئی ایک بار پھر اس سے کہا، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنا نام بتایا. استانی نے اسے پیار سے تھپتھپایا اور کہا، اپنے دل سے ڈر نکال بیٹی، اور نکال دو اور تم کسی بھی دوسرے کی طرح بولنے کے قابل ہو جاؤ گی. یعنی اپنے دل سے جو آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، اس کو نکال دو، یعنی آپ دوسروں کی طرح اچھی طرح سے بول سکتی ہو، اس کے قابل آپ ہو جاؤ گی. بولی looked up as if to ask, really? تو بولی نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، مانو پوچھنا چاہتی ہو، کیا سچ مچ؟ Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Well, will you come? تو استانی نے اسے کہا، ہاں ایسا کرنا تمہارے لیے بہت ہی آسان ہوگا، تمہیں صرف ہر روز اسکول آنا ہوگا، کیا تم آؤ گی؟ یعنی اس نے کہا کہ آپ بالکل اچھی طرح سے بولو گی جس طرح سے دوسرے بچے یہاں پر بولتے ہیں، تو صرف آپ کو یعنی روز اسکول آنا ہوگا. تو پھر لاسٹ پر استانی اس سے کہتی ہیں، کیا تم روز اسکول آؤ گی؟ بولی نوڈڈ. بولی نے ہاں کے طور پر اپنا سر یعنی ہلایا، یعنی اس نے زبان سے نہیں کیا بلکہ سر سے اس کو یعنی شی نوڈڈ، یعنی اس نے سر ہلا کر اس کو کہا کہ میں روز آؤں گی. No, say it aloud. تو استانی نے اس سے کہا، نہیں، اونچا بول کر کہو. یہ yes, and Boli herself was astonished that she had been able to say it. ہاں اور بولی خود بھی حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کہہ پائی تھی. یعنی اس نے ہاں کے طور پر یہ الفاظ کہے تو وہ حیران رہ گئی بولی کہ اس نے ایسے الفاظ یعنی وہ کہہ سکی. Do not I tell you now take this book. تو اب اس سے استانی کہتی ہیں، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، اب یہ کتاب لو. The book was full of nice colored pictures: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. یہ کتاب بہت خوبصورت تصویروں سے، یہ کتاب جو اس کو استانی نے کہا کہ اٹھانے کو، یعنی اس کتاب کو یعنی اس کی طرف دیکھنے کو، تو یہ کتاب یعنی خوبصورت تصویروں سے بری ہوئی تھی، اور تصویریں رنگ دار تھیں. کتا، بلی، بکری، گھوڑا، طوطا، چیتا اور
بالکل لکشمی یعنی ان کی گائے جس کا نام تھا لکشمی، بولی کی گائے جو ان کا گھر پر گائے تھی، یعنی کہ جیسی ایک گائے، یعنی اس کی بھی تصویر اس کتاب پر دی تھی، رنگ برنگی تصویر، اور ہر ایک تصویر کے ساتھ بڑے بڑے کالے حروف میں ایک ایک الفاظ لکھا ہوا تھا، یعنی ہر ایک تصویر کے ساتھ یعنی اس کا نام، یعنی اس تصویر کا نام وہاں پر یعنی ورڈ یعنی کالی حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا. In 1 month you will be able to read this book, then I will take you a bigger book, then a little bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand, now you go home and come back early tomorrow morning. یعنی اب استانی نے اس سے کہا یعنی 1 مہینے میں تم یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی، تب میں تمہیں اس سے بھی بڑی کتاب دوں گی. یعنی اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد یعنی اس کو آپ کو 1 مہینہ لگے گا، اس کے بعد میں آپ کو اس سے بھی ایک بڑی کتاب دوں گی، اور پھر اس سے بھی بڑی، یعنی اس کے بعد جب اس کتاب کو بھی پورا کرو گی تو اس کے بعد اس سے بھی بڑی کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گی. کچھ وقت کے بعد تم گاؤں میں کسی بھی دوسری زیادہ پڑھی لکھی ہو جاؤ گی، یعنی دوسرے سے زیادہ پڑھی لکھی گاؤں میں ہو جاؤ گی کچھ یعنی ٹائم کے بعد. پھر کوئی بھی تم پر کبھی نہیں ہنسے گا، لوگ عزت کے ساتھ تمہاری بات سنا کریں گے اور تم ذرا بھی ہکلایا بنا لوگوں بول سکو گی. یعنی آپ کو یعنی پھر وہ جس طرح سے آپ ہکلاتی ہیں یہ بنا ہکلائی آپ کسی سے بھی بات کر سکو گی. اب تم گھر جاؤ اور کل صبح جلدی آ جانا. یعنی اب آپ گھر جا سکتی ہو اور صبح سویرے پھر آ جانا. Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. یعنی بولی کو ایسا محسوس یعنی ہوا مانو گاؤں کے مندر کی سبھی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں اور اسکول کے سامنے والے مکان میں درخت کے اوپر بڑے بڑے لال پھول بر آئے ہوں. اس کا دل ایک نئے حوصلے اور نئے جوش سے دھڑکنے لگا تھا. یعنی اس میں جو خوف اور ڈر تھا وہ بالکل اس کے دل سے نکل گیا. تو اس کا یعنی اس کو بس وہ یہی اب خواب دیکھتی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا اس کو کہ اس کا مستقبل اب سنورنے والا ہے. 10 years passed. اس طرح سے سال بیتے گئی یعنی بہت سال گزر گئی. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. یعنی سال بیتنے کے ساتھ ہی گاؤں نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار کر لی تھی. وہ چھوٹا سا پرائمری اسکول اب ایک ہائی اسکول میں یعنی تبدیل ہو گیا، یعنی وہ اب ہائی اسکول بن چکا تھا. وہاں ٹین والے چھپر کے نیچے ایک سنیما گھر بنایا گیا تھا، یعنی ٹن شیڈ کے نیچے ایک سنیما گھر بنایا گیا تھا، اور کپاس کو دھونے کے لیے ایک کارخانہ لگ چکا تھا. مینز کاٹن جننگ یعنی مل وہاں پر اسٹیبلش ہو گئی تھی. اس کے بعد یعنی ان کے گاؤں والی ریلوے اسٹیشن پر ایک ڈاک گاڑی بھی کھڑی ہونے لگی تھی. One night after dinner, Ramlal said to his wife,
then shall I accept Bishimbar's proposal. یعنی اس کے بعد ایک رات کو کھانے کے بعد رام لال یعنی نمبردار رام لال جو بولی کا یعنی باپ ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا تو کیا میں بشمبر کی شادی کی پیشکش مان لوں؟ Yes, certainly, his wife said, Bodhi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the and a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. یعنی بشمبر کا جو نام اس نے لیا تھا اپنی بیوی کو، یعنی اس کی پیشکش اس کے پرپوزل کے بارے میں، یہ پرپوزل ایکچولی یعنی بولی کے لیے تھا، یعنی بولی کی شادی کے لیے تھا، یعنی بشمبر کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی. تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہاں بالکل، اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آپ اس کو بالکل بشمبر کے پرپوزل کو آپ تسلیم کیجیے. اتنا دولت مند دلہا حاصل کر کے بولی خوش قسمت ہوگی، کیونکہ وہ کافی امیر ہے، دولت مند ہے، تو یہ بولی کے لیے خوش قسمتی ہے. ایک بڑی دکان بھی ہے اس کی، اپنا ایک مکان، اور میں نے سنا ہے بینک میں ہزاروں روپے، یعنی میں نے سنا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہزاروں روپے جمع ہے. اس کے علاوہ وہ کسی جہیز کی مانگ بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ کسی ڈاوری یا جہیز کی یعنی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. تو یہ تھی یعنی ان کچھ پیراز کی یعنی ان کی ایکسپلینیشن جو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھی ہے. تو ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہے، کچھ ورڈس ہے، ان کی میننگ میں یہاں پر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی ان ورڈس کی جو ہم نے ان پیراز سے آج کے پیراز سے پڑھی ہیں. The first word here is affectionately means پیار سے. Nodded کا مطلب ہے ہاں کے طور پر جب سر ہلایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں nodded، یعنی سر ہلایا تھا یعنی بولی نے. Astonished means حیران. Surprised means surprise. Slightest means ہلکا سا یا تھوڑا سا. Blossomed means پھول کھل گئی. Throbbing کا means تھرکتے ہوئے. Ginning means روئی دھونا. Limps means لنگڑاتا ہے. Proposal کا مطلب ہے پیشکش. Witless means بے عقل. Muttered means بڑبڑانا. کوٹ یارڈ کا مطلب ہے صحن یا آنگن. کنورسیشن کا مطلب ہے بات چیت. تو یہ تھی کچھ ورڈس یعنی ایکسپریشنز جن کو ہم نے ان پیراز سے آج کے پیراز سے پڑھا ہے، جو ہم نے آج کے یعنی کلاس میں یعنی پیج نمبر 120 میں جن کو ہم اس اسٹوری کو جن پیراز کو ہم نے آج پڑھا ہے. تو بس آج کے کلاس میں ہم بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.